میرا قصور نہیں، جو کچھ کیا ہے عبیداللہ بن زیاد نے کیا ہے. اور اسی جملے کو آج یزید کے ماننے والے ثبوت بناتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ، اگر یزید اتنا ہی مقدس اور پاکیزہ تھا، اتنا ہی بے قصور تھا، تو پھر جب سر مبارک امام پاک کا اس کے ساتھ رکھا گیا، وہ لکڑی سے اٹھا کر بے ادبی اور گستاخی اور بدتمیزی کیوں کی؟ کہ اسی منہ کے ساتھ میری بیعت کا انکار کرتا تھا، اسی منہ سے میری بات کا انکار کرتا تھا اور میری خلافت کو تسلیم نہیں کرتا تھا. وہ بدبخت جب پھنسنے پہ آیا تو اس نے کہا کہ میرا قصور نہیں، قصور تو عبیداللہ بن زیاد کا ہے. لیکن اس کی بدبختی کا ایک باب یہ تھا کہ جس وقت اس نے میدان کربلا کے اندر امام علی مقام اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تو جہاں جہاں مسلمان بستے تھے سب نے اس کے خلاف بغاوت کر دی. اور چونکہ اس وقت اسلام کا مرکز مدینہ پاک اور مکہ پاک تھا، بنیاد وہیں سے تھی اسلام کی، تو اس نے اپنے حکومت کو بچانے کے لیے، لیکن طاقتور جب کرسی پر بیٹھتا ہے نا، پھر اس کے لیے everything is fair in love and war. جب کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے نا، پھر اس کے لیے سب کچھ جائز ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی اصول نہیں ہوتا، پھر اس کے لیے کوئی انسانیت نہیں ہوتی، اس کے لیے صرف اپنی کرسی ہوتی ہے. مدینہ پاک کے اندر، مکہ پاک کے اندر بغاوت ہو گئی. اس بدبخت نے مدینہ پاک کے اوپر حملہ کر دیا، اور صرف مدینہ پاک کے اندر حملہ نہیں کیا، بلکہ مدینہ پاک کے اندر یہ حال ہوا کہ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذانیں نہیں ہوئی. تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یزید بدبخت نے 3 دن تک مدینہ پاک مسجد نبوی کہ جہاں پر 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، جہاں 70,000 فرشتے شام کو آ کر سلامیاں پیش کرتے ہیں، اس مسجد نبوی کے اندر کہ جہاں پر اونچی آواز بلند کرنا بھی بے ادبی کے زمرے میں آ جاتا ہے، اس جگہ پر اس بدبخت نے گھوڑے بدوائے تھے، نمازیں بند کروا دی تھی، مسجد کو ادب اور احترام کو ختم کر دیا. اور مدینہ پاک کے اوپر اس نے حملہ کیا، مکہ پاک کے اوپر اس نے حملہ کیا، مکہ پاک کے غلاف کو اس نے آگ لگوائی. ابھی بھی اگر کسی کو لگتا ہے کہ یزید بیچارہ تھا، یزید کا کوئی قصور نہیں تھا، یزید تو اپنی مصروفیت میں تھا، یہ سب کچھ عبیداللہ بن زیاد نے اپنی مرضی سے کیا، تو پھر ان کا جواب صرف یہ ہے کہ یارو تم سارے دعا مانگو کہ جن کو یزید بیچارہ لگتا ہے اللہ مرنے کے بعد ان کو یزید کے ساتھ رکھے، جن کو حسین مظلوم لگتا ہے اللہ ان کو مرنے کے بعد حسین کے ساتھ رکھے.